السلام علیکم، میں ہوں آمنہ رضوان اور میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد صاحب۔ ہم آج بات کریں گے پاکستان کے سیاسی اور خارجہ مسائل پر، اسپیشلی کشمیر ایشو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ گڈ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر عمران خان نے کشمیر کا ایشو عالمی سطح پر اٹھایا، آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ حل ہو پائے گا؟ سرٹنلی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ تو حل ہونے میں ہو سکتا ہے، اٹ مے ٹیک ٹائم، بٹ جس طریقے سے ہماری حکومت نے اور پھر آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کا تذکرہ کیا ہے، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ پچھلی ساری حکومتوں کو 71 سالوں کے اندر دیکھیں تو کبھی بھی اس طریقے سے ہندوستان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، ان کے نظریے کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی اس طریقے سے آواز اٹھائی نہیں تھی۔ ہاں یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایک ایکشن ایسا کر دیا مودی نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر کہ دیر واز نو وے آؤٹ، آپ کو باہر نکلنا تھا، آپ کی حکومت کو باہر آنا تھا، آپ کے لوگوں کو باہر آنا تھا، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ایوری ڈے یو فیل، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی تمام کیبنٹ، آپ کے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ایون فار دیٹ میٹر پاکستانی عوام اور فیو پولیٹیکل فگرز جو کہ اپوزیشن سے آتے ہیں، آپ ان کا وہ نقطہ نظر سنتے ہیں ہندوستان کے بارے میں، جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے ایکچولی مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ، اور یہ آواز آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان نے بلند کی ہے، یہ اب ہلکے ہلکے آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں اس نے پوری دنیا کے جو میڈیا ہے، پرنٹ بھی ہے، الیکٹرانک بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، ایک تو اس نے اس کو اسپیس لینی شروع کر دی، آکوپائی کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو ایک فالس چہرہ تھا، ایک فیک چہرہ تھا نا، ایک آرٹیفیشلزم آپ کو نظر آتا تھا پوری دنیا کے اندر، ہندوستان کا برائٹ انڈیا کی بات کرتے ہیں، شائننگ انڈیا کی جو مودی نے پچھلے 6 سالوں سے 5 سالوں سے کہانی ڈالی تھی ان کو، تو ایکچولی لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو انتہائی تنگ نظر لوگ ہیں، یہ حکومت ہے، اور یہ ہندتوا کو بیسیکلی یہ آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس کے آڑ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام، اٹ از ناٹ اونلی میں کہوں کہ یہ مسلمس کی بات کریں، وہ جتنے بھی نان ہندوز آتے ہیں ہندوستان کے اندر، ان سب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہندو کلچر کے اندر، ہندو ریچولز کے اندر وہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اینڈ اینی ون لیونگ ان انڈیا از سپوز ٹو فالو دیٹ RSS کا جو ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، جو ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں، اور وہ انڈاکٹرینیشن ہے جو کہ آپ کو ایکچولی ہندوستان کے اندر نظر آتا ہے، جو کہ آپ یہ مودی کے نیچے ایک خاص بات میں آپ سے آمنہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کو ایک بے انتہا شیطانی ٹرائکا نے گھیرا ہوا ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ تو ہے نریندر مودی، ان کا وزیر اعظم، نیچے اس کے 2 لوگ ہیں، ایک امیت شاہ ہے اور دوسرا اجیت ڈوبل ہے، all آر کرمنل مائنڈڈ، ان کے کرمنلز کے ریکارڈ ہیں۔ مودی کا تو دیکھیں میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس کو تو انٹرنیشنل ٹیرورسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، ہی واز دی ون جس کو کہ یورپ کے اندر، ایون امریکہ کے اندر اس کے ٹریول کے اوپر بین تھا، وائی بیکاز واٹ اٹ ڈیڈ ان 2002 گجرات کے اندر، جس طریقے سے مسلمانوں کا اس نے قتل و غارت گری کی، ایون بینگ دی چیف منسٹر آف گجرات، یہی بیکڈ دوز پیپل، کیونکہ بیسیکلی تو رائٹ فرام دی آؤٹ سائڈ ہی از فرام RSS۔ اب یہ دیکھیے اس کی تعلیم و تربیت، بچپن، سارا جو کچھ بھی ہے، وہاں پہ اس نے جھاڑو دینے، وہاں پہ اس نے چائے بنانی، سارا جو کچھ بھی ہے، اور آپ امیجن کریں یہ ہندوستان کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑا ایک ویژن رکھتے ہیں، بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم آگے کی سوچتے ہیں، اینڈ دی ٹائپ آف پرسن دے ہیو الیکٹڈ ایز دیئر پرائم منسٹر اینڈ ناٹ فار دی فرسٹ ٹائم، فار دی سیکنڈ ٹائم آلسو۔ تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کا سچویشن جو اوور آل اس ریجن کو، اب ریجن کی تو بات بالکل آتی ہے، ہندوستان کی جو تباہی اب نریندر مودی کے ہاتھوں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی شاید اب تک ادراک نہیں کر سکے کہ اس نے اب تک کتنا ڈیمیج کر دیا ہے، اور آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اندر یہ کتنا سوئر ایک لحاظ سے ہندوستان کو اس نے ڈپلیٹ کرنا ہے، اس نے ڈیمیج کرنا ہے، اور اس نے ایکچولی ڈسٹرائے کرنا ہے۔ اچھا سر، کشمیر کے لیے پوری قوم نکلی لیکن بلاول، فضل الرحمان اور چودھری نثار یہ لوگ نہیں آئے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا اس لیے لمحہ ہے کہ ایز اے نیشن وی آر سپوز ٹو بی یونائٹڈ انٹرنلی، آپ کو وہ انٹرنل ڈائنامکس نظر آتے ہیں، اور اگر یہ لوگ باہر نہیں نکلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپوز تو یہ پہلے بھی ہوئے، جو کچھ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو کہ انہوں نے لوٹ مار کا بازار پچھلے آلموسٹ کو 4 دہائیوں کے اندر ہی گرم کیے رکھا، یہ تو صحیح معنوں میں اب ایک لحاظ سے ایکسپوز ہوئے۔ اور دیکھیے یہ جو کشمیر کا معاملہ یا مقدمہ ہے، یہ صرف میرا آپ کا نہیں ہے،
یہ تو اس پورے ریجن کے مسلمانوں کا ہے. اینڈ ہاؤ کین یہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک سوال پوچھا بلاول کے بارے میں، اور فور دیٹ میٹر جو نون لیگ کی جتنی لیڈرشپ ہے ان کا کہہ لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سے وہ کس طرح کی توجیہات پیش کر رہے ہیں، الزامات ایک لحاظ سے لے کر آ رہے ہیں. وائی بیکاز ایوری بڈی نوز کہ دے آر، ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کچھ ریمانڈس کے اوپر ہیں، کچھ انڈر انویسٹیگیشن ہیں، کچھ کے خلاف جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے مقدمے جو ہے وہ نیب دائر کرتا جا رہا ہے. اور اٹ از ناٹ یہ اسی کیونکہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے میں آپ سے کہوں گا، اٹ از ناٹ اونلی کہ جی انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کوئی چھوٹی موٹی کی ہے. دے ہیو ڈن اٹ ان ٹریلینز آف روپیز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی آپ یہ بات کر لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں چاہے جیسا بھی ہے، ایک تو انہوں نے ساتھ نہ دے کے اٹ واز ناٹ، وہ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، پی ٹی اے کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کے وہ جو ہمارے کشمیری بھائی بہن بچے ہیں جو اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں نا، یہ ان کے ساتھ سے بیسیکلی یہ پیچھے ہٹے ہیں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ سچویشن ان کی ہے، یہ ان کا اوور آل ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ اٹ از آپ بالکل مودی کا جو نظریہ ہے یا آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے، یہ تو آپ کو اس کے ساتھ ایک لحاظ سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے اندر تو کوئی فرق ہے، کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی. سو دیٹ مین کہ یہ انڈیا کے نیریٹو کو لے رہے ہیں، آر ایس ایس کے نیریٹو کو لے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈسٹینٹ رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر جو احتجاج آپ رجسٹر کرا رہے ہیں، جس طرح کہ آپ ان کو اپنے اقدامات اٹھا رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی، اور جس طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے آپ لے کر آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ دنیا کا کوئی بھی اویلیبل پلیٹ فارم ہے آپ بالکل اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں ہندوستان کو. وائی اٹ از سو؟ بیکاز اس سے پہلے کئی دہائیاں ہندوستان نے تو ایک، میں نے آپ سے کہا نا، ایک فالس، ایک آرٹیفیشل پکچر پینٹ کی ہوئی تھی کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اور اب آئیے ہم آپ کو ہندوستان میں یہ ہے وہ ہے، سبز باغ دکھانے والی بات ہے. وہ تو اب لوگوں کو پتہ چلا ہے جب انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی، کرسچنز کی حالت دیکھی، اور سکھوں کے لیے بھی میرا خیال ہے وقت ہے، کیونکہ اب باتوں سے بات نکلتی جاتی وین وی کیری آؤٹ دی ڈسکشن. یہ جو ہماری سکھ دوست اور بھائی ہیں نا، یہ ان کے سوچنے کا ٹائم ہے کہ اب وہ کیا کریں گے. اف یو ریممبر، آپ تو نیچرلی نہیں تھی جب 1947 کی ہم بات کرتے ہیں، تو نہرو نے، یا ہندوستان کے جو لیڈر تھے، ہندو لیڈروں کی میں بات کروں، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سکھوں کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا کہ، اور ماسٹر تارا سنگھ نے کہا جی کہ نہیں بالکل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج 72 سال ہوں گے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا سکھوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کے اندر، ایئر فورس نیوی کے اندر موجود ہیں، سرکاری ملازمتوں کے اندر موجود ہیں، کاروبار کے اندر موجود ہیں، انویسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں؟ بالکل بھی ایسا کچھ نہیں. حقیقت میں آپ سے بتاؤں، وائی بیکاز فرگیٹ اباؤٹ دی مسلمز اینڈ فار دیٹ میٹر دی کرسچنز، آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دی سکھ اینڈ سکھ کمیونٹی. اور ان کے ساتھ بھی میرا خیال ہے جو کچھ یہ جس کو کہتے ہیں، میں ہندو کی بات نہیں کروں گا، کسی ایک اسپیسیفک اس کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا ان ہندتوا کے لوگوں کی. میں بات کروں گا جو آر ایس ایس سے، جو اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں جی کہ ہاں اس کو فالو کرتے ہیں، ان کو فالورز ہیں، ان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے ایکچولی سکھوں کے ساتھ کیا تھا، اس کو بالکل ابھی ریسنٹلی میرا کل کی بات ہے، آسام کے اندر، اٹ از ناٹ اونلی کہ کشمیر کے اندر سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں. آسام میں انہوں نے کہا جی کہ 1971 سے پہلے، امیجن کریں 71 کو، ابھی اس وقت آپ دیکھ لیں آلموسٹ 50 سال پورے ہونے والے ہیں، 48 ایئرس کر لیجئے. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ 71 سے پہلے کی اگر آپ اپنی نیشنلٹی کی کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتے تو وی ڈونٹ ٹیک یو ایز دی انڈین سٹیزن. امیجن کریں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. دیٹ از واٹ دی پرابلم از. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب بار بار عجیب بیان دے رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے ٹو سم ایکسٹینٹ دو ہی از پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز دیٹ وے، لیکن جتنا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بات چیت کرنی چاہیے جس ایگریسو موڈ میں، ایگریسو ایٹیچیوڈ کے ساتھ، اور پھر ان کی باتوں کے اندر جو ایک اسٹیٹس مین کا ایک جھلک نظر آنی چاہیے، جو آپ سمجھیں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ایک فارن منسٹر کو ہاں اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ایٹ ٹائمز یو فیل کہ ہی لیکس دیٹ تھنگ. پھر ابھی وہ ٹیلی فون کسی کو بھی کریں گے تو ساتھ ہی اس کا لگا دیں گے ٹویٹر کے اوپر یا ایک لحاظ سے فیس بک کے اوپر، ٹیلی فون پکڑا ہوا ہے، سٹنگ ان ہز آفس، اٹس ٹاکنگ ٹو سمبڈی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ پرویکٹیو ہونا پڑے گا، بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، بہت زیادہ اگریسو ہونا پڑے گا.
اور ایک ریئل جو فارن منسٹر ہوتا ہے جس کی حالات پہ، واقعات پہ، لوگوں پہ گرپ ہوتی ہے. فائن ہی ہیز دی پاسٹ ایکسپیرینس آلسو. وائی؟ بیکاز ہی واز فارن منسٹر جب کہ پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو تجربہ ان کے بالکل وہ اس لحاظ سے ہے. کچھ لوگ ان کو انٹرنیشنل اوور آل ارینا کے اندر ان کا نو ہو بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جتنا بھی کسی ملک کے ایک وزیر خارجہ کا ایک وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک کلاؤٹ ہونا چاہیے، ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے. یس، آپ کا وہ سوال بالکل ٹھیک ہے کہ پرابیبلی ہی لیکس. پھر دین وائی آر یو سٹنگ ہیئر ان پاکستان؟ یو چاک آؤٹ اے اسٹریٹجی، یو چاک آؤٹ اے پلان کہ آپ نے کیسے لوگوں کو ملنا ہے، کیسے لوگوں کو بتانا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو میئرلی پک اپ دی ٹیلی فون اور اس کے بعد آپ کال کرتے شروع ہو جاؤ کہ میں نے فلاں سے بات کی، میں نے فلاں سے بات کی. یو نو وین یو آر ٹاکنگ ون آن ون، ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ جب اے ٹو زی ساری چیز آپ سمجھاتے ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں، ایون امریکہ کی بات کریں اور پھر مڈل ایسٹ کی بھی بات کر لیں. دیز ور دا پیپل کہ جن کا کسی طرح کا کوئی سلسلہ نہیں آتا تھا کہ جی وہ کشمیریوں کا کیا سلسلہ ہے. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو فارن آفس بھی ہے نا، اب تو چلو ٹھیک ہے، اس نے تھوڑا سا چلنا شروع کیا، کام کرنا شروع کیا. ہمارے جتنے بھی لوگ جو فارن سروس سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جس مضبوط طریقے سے کشمیر کے مقدمے کو، پاکستان کے مقدمے کو، جو آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، اس کو جس طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے تھا، یہ دے کونٹ ڈو دیٹ وے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے اندر بڑا سیریس ایک لحاظ سے فلاز ہیں اور اس کو امیجیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سر، چودھری نثار کی واپسی کی خبریں، آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس حاصل کر پائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے ان کا بہت ڈیمیج ہو چکا ہے. وائی؟ بیکاز اب کیونکہ یہ بر صغیر کی سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ وہ ہوتی ہیں پارٹیز جو کہ کلٹ کی شیپ اختیار کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے اور اگر لیڈرشپ آپ سمجھیں جی کہ وہ گلٹی پروو ہو جاتی ہے، مجرم پروو ہو جاتی ہے، تو وہ کتنا ٹھیک ہے ان کا عوام کے اندر اثر رسوخ ہے. آئی ڈونٹ سے کہ نہیں، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں جی مسلم لیگ کو تو وائپ آؤٹ ہو جانا چاہیے. نو، ناٹ ایٹ آل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی میں کہتا چلا آیا ہوں، یہ ان سب کا انکلوڈنگ آپ نے تذکرہ کیا چودھری نثار کا بھی، یہ ان سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ ایک بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے، کیا ایک فیملی کے پیچھے چلتے رہیں گے. کیونکہ چودھری نثار نے اس کو ڈیفائی کیا تھا، اور ڈیفائی کیا تھا بیسیکلی مریم صفدر کی وجہ سے اس پارٹی کو. وائی؟ بیکاز دے وانٹڈ کہ جی مریم صفدر جس طرح چاہتی ہیں چودھری نثار کو ویسے کرنا چاہیے. فائنلی سیٹ جی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہ بچوں کے احکامات مان سکتے ہیں، نہ ہم ان کو فالو کر سکتے دیٹ وے بلائنڈلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اوکے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، یہ ان سب کے لیے اس سم تھنگ ویری سیریس کہ آیا انہوں نے سیاست جو ہے وہ ایک خاندان کی کرنی ہے. ایک سیاست دان جو کہ پاکستان کے اندر کرپشن کرتا رہا، منی لانڈرنگ کرتا رہا، ان کی ساری فیملی ان ساری چیزوں کے اندر ملوث ہے. تو آیا آپ نے صرف ایک فیملی کو پیچھے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ان کے احکامات کو جب کہ وہ جیل کے اندر موجود ہیں ان کی بجاوری کرنی ہے، آر ایلس انہوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے اور پھر پاکستان کا، پاکستانی لوگوں کا، پاکستانی عوام کا سوچنا ہے اور اپنی پالیٹکس کو بالکل جس کو کہتے ہیں ایک ایمانداری کے ساتھ اپنی جو ان کی ذمہ داری ایک لحاظ سے آتی ہے، اور پالیٹکس کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کی پرابلمز، ان کی جو تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے وہ سیاست کرتے ہیں. نو، اٹ از اپ ٹو دیم، بٹ ٹو می میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یو ول فائنڈ نو پاکستان مسلم لیگ ان ٹو ڈفرنٹ شیپ. میں آپ سے بتاؤں اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. وائی؟ بیکاز ایک ٹائم ہوتا ہے، اگر ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے جس نے کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو 3 سے 4 دہائیاں رول کیا، تو نارملی ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ کہتے ہیں نا یہ ایپیکس پہ آپ جاتے ہیں، زینت پہ پہنچتے ہیں اپنی اقتدار کی، اس کے بعد وہ ڈکلینیشن آتا ہے. نو دس فیملی اینڈ انکلوڈنگ دی زرداری فیملی، یہ دونوں ہیں ڈکلائن کے اوپر، اور یہ ایسا نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ہم لوگ دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، وی آبزرو. اب یہ بھی پرابلم اس کے ساتھ آتی ہے کہ انہوں نے، ان دونوں پارٹیز نے، میں پیپلز پارٹی کی بات بھی کروں گا اور نون لیگ کی بات بھی کروں گا، انہوں نے کسی صورت کے اندر بھی آپ کو، آپ کے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں ہونے دیا، پڑھنے پڑھانے کے اندر نہیں ڈالا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر آگے نہیں جانے دیا. بیکاز اگر وہ سندھ کا جو انٹیریئر کا شخص ہے یا پنجاب کے جو انٹیریئر کے لوگ ہیں، ایون پنجاب کے جو کچھ پڑھے لکھے بھی میں یہ کہوں گا کہ لوگ ہیں،
اور ان کو ہپناٹائز کر کے ان کو تعلیم سے بے بہرا کر کے لوگوں کو اپنے رائٹس کا تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو نیچرلی وہ انہوں نے اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. آپ امیجن نہیں کریں گی وٹ ہیپنس ان سندھ کے اندر یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ حکومت پاکستان کے پیسے جاتے ہیں، پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے جاتے ہیں. سندھ کے اندر کہا جاتا ہے جی کہ نہیں، جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے تو بی بی کے اربوں ڈالر اکاؤنٹس میں پڑے تھے، وہ ان ڈالرز کے اکاؤنٹ میں سے جو منافع آتا ہے وہ ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر دیتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. میں آپ سے بتاؤں وائی، بیکاز وہاں تو ایسی چیزیں بکتی ہیں نا، سلوگنس کی بات آپ یہ کہہ لیں نا. اگر آپ کے اتفاق ہو کبھی جائیے گا ذرا لاڑکانہ، اور وہاں پر جو بھٹو کا مزار انہوں نے بنایا سرکاری پیسوں سے، باقی تو کسی طرح کا کوئی پیسہ استعمال ہوا نہیں ہے. اور ساتھ کا جو سراؤنڈنگ ایریا ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا، یو ول میک دی ڈفرنس کہ جی آج بھی جو بھٹو جو اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہی از مور پاورفل، اور جو لوگ زندہ ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید فقیروں سے بھی بدتر زندگی گزاریں. دیٹ از دیئر مائنڈ سیٹ. وائی؟ بیکاز کامن لوگوں کو وہ کسی صورت میں آگے نہیں آنے دینا چاہتے.